SMP اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں ناول پریزاد کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کا آغاز کریں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ ایپیسوڈ 4۔ ناہید کی امی نے مجھے دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور امی کو تاکید کرتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ اے بہن، آنا ضرور، ہم لوگ زیادہ عرصے تک ناراضگیاں پالنے کی شوقین نہیں ہے۔ ان کی جانے کے بعد برا منہ بنانے کی باری اماں کی تھی۔ ناہید اور ماجد کی بات طے ہو گئی ہے۔ اپنی بیٹی کی منگنی کا پیغام دینے آئی تھی، یا شاید یہ جتانے کے لیے کہ تیری اس حرکت کے بعد بھی ان کی لاڈلی کے لیے محلے کی سب سے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے۔ تو نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا پریزاد۔ میں اماں کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کرتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک دن یہ ہونا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ناہید کے رشتے کی خبر سن کر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ اگلے روز کالج میں ناساز نے میری یہ کیفیت بھانپ لی۔ کیا بات ہے پیارے، آج کچھ بجھے سے دکھائی دے رہے ہو؟ میں نے قریب پڑا کنکر اٹھا کر دور تالاب کی طرف پھینکا۔ تو اس سے پہلے تم نے مجھے کب جلتے یا جگمگاتے دیکھا تھا؟ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جل تو رہے ہو اور بڑی شدت سے جل رہے ہو، مگر یہ جلن جگمگانے والی نہیں ہے، اندر ہی اندر راکھ کر دینے والی ہے۔ بتاؤ کہ نہیں کب سے سلگ رہے ہو؟ میں نے اسے ناہید والی ساری بات بتا دی۔ ناساز نے سن کر ایک سرد سی آہ بھری۔ منزلیں اپنی جگہ، راستے اپنی جگہ، جب قدم ہی نہ ساتھ دے تو مسافر کیا کرے؟ پھر کسی بڑے بزرگ کی طرح بیٹھ کر مجھ سے عہد لینے لگا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو، آج کے بعد اپنے اندر لگی اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دوں گی۔ یہ جیون بنا اس من کی نار کے صرف ایک سرد خانہ، ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کے اندر یہ سلگن سلگتی رہنی چاہیے۔ عام انسان سے بھی بڑے بڑے کارنامے کروا جاتی ہے یہ تڑپ ہے۔ عام طور پر آدمی گیلی تیلی کی طرح ساری عمر سیلن سے بھری نم زندگی گزار دیتا ہے، مگر اسے جلن کے لیے ماچس کی رگڑ میسر نہیں آتی۔ اس لڑکی سے ناکام محبت نے تمہیں وہی رگڑ فراہم کر دی ہے۔ اب جل گئے ہو تو خود کو بجھنے مت دینا۔ اس وقت مجھے ناساز کی بات ٹھیک طرح سے سمجھ میں نہیں آئی، مگر اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ جب مقدر میں آخر کار فنا ہونا ہی لکھا ہوتا ہے تو پھر یہ بجھ بجھ کر اور سلگ سلگ کر جینا کیسا؟ تیز بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرح جل کر راکھ ہو جانے میں ہی مزہ ہے۔ میں بھی اس روز کے بعد کچھ ایسا جلا کہ میرے اندر سب کچھ بھسم ہو گیا، بس میں اور میری کتابیں، میری چھت اور آسمان پر رات کو چمکتے میرے دوست ستارے، یہی کچھ باقی رہ گیا تھا۔ اگلے سال کالج والوں نے رحم کھا کر ناساز کو سند دے دی اور وہ اپنے گاؤں واپس جانے سے پہلے مجھ سے لپٹ کر رو پڑا۔ اپنا خیال رکھنا اور مجھے بھول مت جانا۔ میں بھیگی پلکوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر اس کی گاڑی کو چھوٹتے ہوئے دیکھتا رہا اور بجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ کالج کے فائنل ایئر سے قبل ہی پہلے ابا پھر اماں یک کے بعد دیگرے چل پڑے، اور مجھے پہلی بار یتیمی کا احساس اس وقت ہوا جب بھابھی اور بھائیوں نے گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹانے کا حکم صادر کر دیا۔ ان سب کی خواہش یہ تھی کہ میں یونیورسٹی میں داخلے کا ارادہ ترک کر کے کہیں کلرک کی یا چپراسی کی نوکری اختیار کر لوں یا پکڑ لوں، تاکہ میرا بوجھ ان کے کاندھوں سے ہٹ جائے۔ مگر میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں قائل کر ہی لیا تھا کہ کسی سرکاری نوکری کی ملتے ہی میں تعلیم کا سلسلہ ترک کر دوں گا۔ تب تک میں شام سے رات تک 3-4 ٹیوشنز پڑھا کر گھر کا خرچہ بانٹ سکتا ہوں۔
وہ وہ پہلے والا ناکام اور نالائق طالب علم نہیں تھا۔ ناساز کی لگائی ہوئی آگ کی بھٹی میں تپ کر کندن ہو چکا تھا۔ کالج مشاعروں میں مدعو کرتے تھے۔ کالج میں بھی فائنل میں میری تیسری پوزیشن آئی تھی۔ تعلیمی ادارے مجھے فخر سے اپنے ادبی پروگراموں اور مشاعروں میں مدعو کرتے تھے۔ میرا نام ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر کے طور پر شہر کے گلی کوچوں میں پھیل رہا تھا۔ لوگ میری سوچ اور لفظوں کی مداح سرائی سے باز نہیں رہ پاتے تھے۔ ہاں، اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو میری صورت دیکھتے ہی لوگوں کا وہ بے اختیار تاثر، جسے کوئی نہیں چھپا سکتا تھا۔ البتہ اب لوگوں کے رویے میں اتنی منافقت ضرور آ گئی تھی کہ بچپن میں وہ میرے منہ پر ہی ہنس دیتے تھے، مگر اب بڑے ہونے کے بعد وہ کہا میرے پلٹ جانے کے بعد ان کے حلق سے برآمد ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے 2 ہفتوں میں بھی اردو ڈپارٹمنٹ کی راہداریوں میں یہ کہا گونجنا رہا، جس کا میں اب عادی ہو چکا تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی تعارفی کلاس میں جب مجھے لیکچر ہال کے ڈائس پر بلایا گیا تو آس پاس سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں بلند ہونے لگی۔ ارے یہ تو پریزاد ہے، آئے ہائے، سارا مزہ کرکرا کرا دیا۔ شاعری تو غضب کی کرتا ہے، مگر شخصیت توبہ توبہ۔ نہیں، یہ پریزاد نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی فیکٹری کا فورمین لگتا ہے۔ میں یہ ساری سرگوشیاں اور فقرے سنتے ہوئے ان کے درمیان سے چلتا ہوا ڈائس پر آ گیا۔ کلاس پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا۔ میں نے اپنا نام بتانے کے بعد کسی لمبی چوڑی تمہید کے بجائے صرف 2 مصروں پر اکتفا کیا۔ قصے میری الفت کے جو مرقوم ہے سارے، دیکھ تیرے نام سے موسوم ہے سارے، شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہے سارے، سب جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن، کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہے سارے۔ میں اپنی بات ختم کر کے ڈائس سے اتر آیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ میری کلاس نے میری بدصورتی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، پر میں خود اپنے اس بے چین اور بے قرار دل کا کیا کرتا۔ کبھی کبھی تو میرا من کرتا کہ کوئی تیز دار خنجر لے کر اپنا سینہ چیر ڈالوں اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنا یہ روگی دل نکال کر اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں کہ پھر کبھی کوئی ٹکڑا سینے میں جڑ نہ پائے۔ مگر پھر میرا صدا کا نادان دل مجھ سے سوال کرتا ہے کہ آخر اس کی خطا ہی کیا تھی، صرف اتنی کہ کوئی اسے بھی کبھی پیار بھری ایک نظر سے دیکھ لے، صرف ایک نظر، محبت سے بھری، خلوص سے پر، صرف ایک نظر جو صرف میرے لیے ہو۔ میرے دل میں ہوس یا بازاری پن کا کوئی کھوٹ نہیں تھا، میرا اس ایک نظر کے لیے ہر احساس پاک تھا، بس ایک لمحہ ہی مجھے ساری زندگی کے بدلے درکار تھا، بس ایک پل جب کوئی مجھے اپنا مان لے۔ کہ یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آس اسی قدر گرا مشکل یا ناممکن اور ناجائز تھی کہ میں اس کے اپنے اندر جاگ اٹھنے پر ساری زندگی خود کو ہی ملامت کرتا رہوں، خود کو مار ڈالوں۔ آخر یہ دنیا ایسی ہر نظر خوبصورتوں کے لیے کیوں بچا رکھتی ہے؟ کیا مجھ جیسوں کے لیے قدرت کی کشکول میں ایسی ایک نظر کی بھیک بھی نہیں تھی؟ میرے بس میں ہوتا تو میں اس دنیا کے تمام خوبرو مردوں کو کسی دور 7 سمندر پار جزیرے میں قید کر دیتا، یا کاش ہمارے ہاں دیگر فیشنوں کی طرح خوبصورت ماسک چہرے پر چڑھا کر باہر نکلنے کا رواج ہوتا تو میں اپنے لیے اس دنیا کا سب سے پیارا اور خوبصورت ماسک بنوا لیتا اور پھر کبھی اسے اپنے چہرے سے نہ اتارتا۔ اس روز بھی میں یونیورسٹی کے ایک سنسان راہداری سے گزرتے ہوئے کچھ ایسے ہی بے سر و پا خیالات کی الغار کا شکار تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں کسی لڑکے کی آواز سنائی دی، مسٹر پریزاد۔ میں نے رک کر دیکھا۔ انگریزی ڈپارٹمنٹ کا ایک ہینڈسم لڑکا حسام اپنے 2-3 کلاس فیلوز کے ساتھ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اسی گروپ میں ایک شعلہ جوالہ قسم کی لڑکی جینز اور کھلی شرٹ میں ملبوس ان کے ساتھ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اردو ڈپارٹمنٹ کے پریزاد ہیں نا؟ میرا نام حسام ہے، یہ باسط اور یہ دوست
اور یہ ہماری دوست لبنہ ہے۔ ہم تینوں انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہیں۔ جی فرمائیے۔ حسام کے بجائے لبنہ بولی۔ دراصل ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ ہم شیکسپیئر کا پلے اسٹیج پر پرفارم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں اجازت اسی صورت میں ملی ہے کہ ڈرامے کا ایک شو اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ بھی پیش کیا جائے۔ کیا آپ ہمارے لیے ڈرامے کا ترجمہ کر دیں گے؟ میں نے ان تینوں کے متجسس چہروں پر نظر ڈالی۔ کوشش کروں گا کہ ترجمہ کر پاؤں۔ ویسے کس ڈرامے کا ترجمہ کرنا ہے؟ وہ تینوں خوش ہو گئے اور باسط جلدی سے بولا، اوتھیلو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے 3-4 دن کی مہلت دیں، میں ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو اطلاع دے دوں گا۔ ان تینوں نے خوش ہو کر نعرہ لگایا، گریٹ! اور جاتے وقت تینوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ لبنہ سے ہاتھ ملاتے وقت بڑی مشکل سے میں نے اپنے ہاتھ کی لرزش پر قابو پایا۔ تیسرے دن میں ترجمے کا پہلا ڈرافٹ لے کر انگلش ڈپارٹمنٹ میں حسام گروپ کی تلاش میں نکلا تو پتہ چلا کہ وہ سارا گروپ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ ہال میں داخل ہو کر آخری نشستوں پر بیٹھ کر ان کی ریہرسل دیکھنے لگا۔ ہال میں بلگچی سی نامکمل روشنی یا ادھورا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف سامنے ہال کے اسٹیج پر تیز روشنی رکھی گئی تھی۔ سبھی اداکاری کے بہترین جوہر دکھا رہے تھے، مگر ان سب میں لبنہ کی اداکاری کی چھاپ الگ ہی تھی۔ وہ بہت ڈوب کر اپنے مکالمے ادا کر رہی تھی اور سارا گروپ اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد خوب جم کر داد دے رہا تھا۔ خاص طور پر حسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے جوش اور خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ لبنہ ایک منجھی ہوئی اداکارہ کی طرح آخری سین میں ہیروئن کی موت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں خود اس کی اداکاری میں اس قدر کھو چکا تھا کہ اس نے جب آخری سانس لے کر سر ڈھلکایا تو میں بے اختیار اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تالیاں بجانے میں مجبور ہو گیا۔ ان سب نے چونک کر مجھے دیکھا اور سب نے زور سے چلایا، ارے یہ تم ہو پریزاد، آؤ اسٹیج پر آ جاؤ۔ حسام نے باقی انجان لوگوں سے میرا تعارف کراتے ہوئے انہیں یہ بتایا کہ میں اس ڈرامے کا اردو میں ترجمہ کرنے والا ہوں۔ میں نے لبنہ کو اس کی اداکاری کی داد دی تو وہ سر جھٹک کر بولی، نہیں، ابھی میں پوری طرح سے خود کو کردار میں نہیں ڈھال پا رہی ہوں۔ ہاں، مگر جب ہیروئن کی موت ہو تو اس وقت اس کے اوپر کچھ شعر یا کوئی غمزدہ نظم اور لیپ ہونی چاہیے، تب ہم پورے ہال کو رونے پر ضرور مجبور کر دیں گے۔ انگریزی ڈپارٹمنٹ کے باقی کچھ طلبہ جو اس ڈرامے میں حصہ لے رہے تھے وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہوں۔ وہ سب کے سب اونچے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے قیمتی لباس، کلون اور پرفیوم کی مہک، ہاتھوں میں پہنی قیمتی گھڑیاں اور بریسلٹ، اور ایک جانب بے پرواہی سے پھینکی گئے مہنگے بیگس اور جین جیکٹس میری سادہ سفید شرٹ اور 5 سال پرانی گھسی ہوئی پتلون سے بالکل بھی میل نہیں کھا رہے تھے۔ دراصل عمارت کی اپنی خاص چکا چوندھ ہوتی ہے جسے کسی تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی، اور غربت 7 پردوں میں بھی چھپی ہو تو اس کی شناخت چھپائے نہیں چھپتی۔ لبنہ کی کچھ انگریزی میڈیم ٹائپ سہیلیوں نے اسے کوہنی مار کر کچھ کہا اور سب زور سے ہنس پڑے۔ لبنہ نے مجھ سے نظر بچا کر ان سب کو انگریزی میں ڈانٹنا اور اپنے رویے پر قابو پانے کی ہدایت کی۔ میں جانتا تھا کہ ان الٹرا ماڈرن لڑکیوں نے میرے بارے میں لبنہ سے کیا سرگوشی کی ہوں گی۔ میں نے لبنہ کو بتایا کہ میں نے اوتھیلو کا ترجمہ کر لیا ہے اور اگر وہ لوگ چاہے تو کل سے ہی اردو ڈرامے کی ریہرسل شروع کر سکتے ہیں۔ حسام نے مجھے بھی ریہرسل دیکھنے کے لیے آنے کی درخواست کی تاکہ میں ان کے تلفظ کی جانچ بھی کر سکوں۔ زندگی کی ڈور میں ہم اردو میڈیم والوں کے پاس آخر میں صرف یہی ایک تلفظ ہی تو باقی رہ جاتا ہے، ورنہ کچھ بچتا ہے تو صرف کمتری کا وہ احساس جو ہمیں ساری عمر قدم قدم پر اپنے کسی اور ہی سیارے کے مخلوق ہونے کا ادراک دیتا رہتا ہے۔ رات کو جب میں کھلی چھت پر تاروں کی اوڑھنی کے نیچے لیٹا ڈرامے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے لبنہ کی بات یاد آئی کہ اگر لڑکی کی موت پر کوئی نظم پس منظر میں اس آخری سین کو بھرے تو تاثر دوبالا ہو سکتا ہے۔ اوتھیلو کے اختتام میں ہیرو کسی رقیب کے لگائی ہوئی شک کی آگ میں جھلس کر
خود اپنے ہاتھوں سے ہیروئن کو گلا دبا کر مار دیتا ہے۔ پل بھر کی نفرت کا غلبہ ساری عمر کی محبت کو نگل جاتا ہے۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ انسان کی برسوں کی محبت وہ امرت گھڑی بھر میں نفرت کے کڑوے زہر میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، یا پھر شاید محبت اور نفرت دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ جذبات کے بازار میں دونوں کا مول یکساں رہتا ہے، مگر جب کسی انسان کو دوسرے انسان سے نفرت ہو جاتی ہے تو وہ اس سے وابستہ چیزوں، جگہوں، یادوں اور دوسرے جڑے معاملاتوں سے بھی کیوں نفرت کرنے لگتا ہے۔ جس راستے پر کبھی دو پیار کرنے والے ایک ساتھ چلے جاتے، وہ راستہ کیوں ممنوع بن جاتا ہے۔ وہ ایک بینچ جہاں کبھی وہ ساتھ بیٹھے تھے، بارش میں گیلی سڑک کے کنارے کھڑا وہ گرم چائے والا جس کے ایک کپ میں ان دونوں نے ساتھ چائے پی تھی۔ وہ کتابوں کی پرانی دکان، پہلی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ٹکڑا، صفوں میں رکھا وہ سوکھا گلاب، پرفیوم کی خالی شیشی، اس کی دی ہوئی بچی وہ آدھی لپسٹک، ایک کھویا ہوا کفلنگ، ایک ساتھ دیکھی ہوئی فلم کا ٹکٹ، وہ فٹ پاتھ پر بچھے پتے جس پر کبھی ساتھ چرمراہٹ کی آواز سنی تھی، وہ پرانا بس اسٹاپ، 23 نمبر کی وہ کھٹار سی بس، درخت کے نیچے کھڑا وہ لیمو پانی والا۔ بھلا ان سب چیزوں کا ان کی بدلتی محبت اور نفرت میں ڈھلتی اس کڑواہٹ سے کیا تعلق؟ ہم اس ایک شخص کی نفرت میں ان سب یادوں، باتوں اور جگہوں کو کیوں شامل کر لیتے ہیں؟ انسان کتنا ظالم ہے کہ معصوم یادوں سے بھی انتقام لینے سے باز نہیں رہتا۔ ڈرامے والے دن ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ساری یونیورسٹی اوتھیلو کو اردو میں جملے بولتے دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ ہیروئن کی آخری سانس نکلنے سے پہلے پس منظر میں میری نظم کے بول گونج اٹھتے ہیں۔ سنو، تمہاری وفا پر گرچہ پورا یقین ہے، مگر بدلتی رتوں کے وار کا کچھ بھروسہ نہیں۔ سوگر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے اور میری روح کی کومل پنکھڑیاں تمہیں کسی ببول کے مانند چبھنے لگے، تو بیتے دنوں کو یاد نہ کرنا کہ یادوں کا زہر زخم کو بھرنے نہیں دیتا۔ ہاں، مگر دیکھو، کبھی ان باتوں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھ کر کی تھی، کہ باتیں تو معصوم رابطہ ہوتی ہیں، اور کسی کم نصیب کی بے ربطی سے ان باتوں کا کیا لینا دینا۔ ڈرامے کے منظر میں اوتھیلو ہیروئن کے پاس پہنچتا ہے۔ رات ڈھل رہی ہے اور ہیروئن ڈیسڈیمونا سو رہی ہے۔ اوتھیلو اپنی محبوبہ کو جگاتا ہے اور سرد لہجے میں ڈیسڈیمونا سے کہتا ہے کہ وہ اپنی آخری دعا کر لے۔ اوتھیلو کی محبوبہ کی آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں اور وہ اپنے محبوب سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے آج رات جینے دے اور چاہے تو صبح مار ڈالے، مگر اوتھیلو کی آنکھوں پر شک کے کالے ناگ کس کر پٹی باندھ چکے ہیں۔ وہ ہیروئن سے کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی۔ پس منظر میں میری نظم کے بول اور لیپ ہو رہے ہیں، اور سنو میرے محبوب، کبھی ان رنگوں سے نفرت نہ کرنا جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے، کہ رنگ تو روح کو اجالتے ہیں اور کسی کے مقدر کے اندھیروں سے ان رنگوں کا کیا لینا دینا۔ ڈیسڈیمونا آخری مرتبہ اپنے محبوب اوتھیلو کو بھیگی پلکوں سے نظر بھر کر دیکھتی ہے۔ اوتھیلو کے بھاری ہاتھوں کی انگلیاں اس کی نازک شہرک کو دبانا شروع کر دیتی ہے۔ لڑکی سانس گھٹنے کی وجہ سے تڑپتی ہے اور بستر کی چادر نیچے گرتی ہے۔ اے میری وفا کے مالک، کبھی ان نظاروں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے ایک ساتھ دیکھے تھے، کہ نظارے تو قدرت کا حسن ہوتے ہیں، اور کسی ہرما نصیب کی بدصورت یادوں سے ان نظاروں کا کیا لینا دینا۔ اوتھیلو کی مضبوط گرفت میں اس کی محبوبہ کا دم تیزی سے بند ہو رہا ہے اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہے۔ اوتھیلو کی آنکھیں وحشت سے باہر کو ابل رہی ہے اور وہ پوری قوت سے اپنی جان سے پیاری ڈیسڈیمونا کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ تکلیف کی شدت سے اس کی محبوبہ کی انگلیوں کی ناخن اوتھیلو کے بازوؤں کی رگوں میں پیوست ہوئے جا رہے ہیں۔ لڑکی کا نازک بدن آخری مرتبہ زور سے کانپتا ہے۔ میرے ہم نفس، میری جان، بس
مجھ سے اور صرف مجھ سے نفرت کرنا کہ میری روح کی سیاہی سے ہی یہ چار سو اندھیرا ہے، میری بدصورتی سے ہی ہر رنگ پھیکا ہے، ہر منظر ویران ہے، ہر بات پہ ربط اور جھوٹی ہے، ہر بے وفائی میرے نام ہے۔ سو بس مجھ سے ہی نفرت کرنا کہ صرف میں اور فقط میں ہی تمہاری اس نفرت کے قابل ہوں۔ اوتھیلو کی محبوبہ اپنی محبوب کی گرفت میں تڑپ کر آخری ہچکی لیتی ہے اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، مگر مرتے مرتے بھی اس کی بے جان کھلی آنکھیں اپنے پیارے اوتھیلو کو ہی دیکھ رہی ہے۔ لڑکی کا محبوب، اس کا قاتل اوتھیلو اپنی محبوبہ کا سر گود میں لیے بیٹھا رو رہا ہے۔ اسٹیج کا پردہ گر جاتا ہے۔ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد چند لمحے تو سارے ہال میں سناٹا سا چھایا رہتا ہے، اور پھر تالیوں کی گونج سے وہ شور مچا کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ لبنہ راتوں رات سارے شہر کی یونیورسٹیز میں مقبول ہو چکی تھی۔ ڈرامے کی کامیابی کی خوشی میں اس نے اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھی اور ہم سب کو تاکید کے ساتھ دعوت دی۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے مجبوراً اس شام وہاں جانا ہی پڑا۔ گھر کیا تھا، پورا محل تھا، مغربی طرز کا ایک وسیع و عریض پھولوں بھرا باغیچہ جس کے درمیان پر یوں کے گھر جیسی ایک شاندار عمارت کھڑی تھی۔ پچھلی جانب سوئمنگ پول تھا اور پارٹی کا بندوبست وہیں کیا گیا تھا۔ موسیقی کا اہتمام بھی تھا اور جدید اصطلاح میں کہے جانے والی ڈی جیز لڑکے لڑکیوں کی فرمائش پر دھنیں بدل بدل کر بجا رہی تھی۔ لبنہ کہیں سے اپنی ماں کو کھینچتی ہوئی لائی اور ان سے میرا تعارف کروایا۔ قیمتی ساڑی میں ملبوس، سونے اور ہیرے سے لدی پھندی اس عورت نے مجھے غور سے دیکھا اور ہونٹ سکیڑ کر کہا، خوب، تو یہ ہے پریزاد، انٹرسٹنگ۔ میرا جی چاہا لبنہ کے کان میں دھیرے سے کہوں کہ ایسے جانے کتنے مناظر میں اردو فلموں میں دیکھ چکا ہوں جہاں امیروں کی محفل میں غریب کو اس کی حیثیت یاد دلائی جاتی ہے۔ پھر مجھے خود اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ اتنے میں میرے عقب سے ایک بہکی ہوئی آواز بلند ہوئی، اخا، تو یہ ہے مسٹر پریزاد جن کی شاعری ڈرامے میں ڈب کی گئی تھی۔ بھئی واہ لبنہ، کیا اداکاری کی تھی تم نے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک پکی عمر کا موٹا سا شخص آہستہ آہستہ ڈگمگاتے قدموں سے ہماری جانب چلا آ رہا تھا۔ لبنہ نے تعارف کروایا کہ یہ سیٹھ عابد ہے، ان کے خاندانی دوست۔ وہ شخص لبنہ سے کافی حد تک بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر یہ نشے کا کمال تھا۔ میں ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ لبنہ کی فرصت ملے تو میں اس سے اجازت لے کر وہاں سے نکل جاؤں۔ سیٹھ عابد کھانا لے کر پلٹا تو اس کی نظر پھر مجھ پر پڑ گئی اور وہ میری طرف چلا آیا۔ اور جناب، کیا مصروفیات ہے آج کل؟ دراصل میں خود بھی چھوٹا موٹا شاعر ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد ہی میری کتاب بھی میرے مداحوں کی پیاس بجھانے کے لیے شائع ہو جائے، مگر کیا کروں، یہ کاروبار اور دھندہ ہی جان نہیں چھوڑتا۔ سیٹھ عابد نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی دو چار غزلیں مجھے سنائی، جنہیں سن کر میں نے شکر کیا کہ اس کی کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ سیٹھ عابد اپنی دھن میں مگن بولے جا رہے تھے، لبنہ تمہاری شاعری کی بڑی تعریف کرتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری شاعری کی نوک پلک سوار کر اسے بھی ایسا بنا دو کہ وہ لبنہ کے معیار پر پوری اتر جائے۔ میں نے حیرت سے سیٹھ عابد کی طرف دیکھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی شاعری اس کی کتاب کے لیے اسے دے دوں۔ سیٹھ عابد نے میری آنکھوں میں جھانکا، اور اس کام کے لیے میں تمہیں ایک خطیر رقم دینے کو بھی تیار ہوں۔ لبنہ بتا رہی تھی کہ تم ٹیوشنز پڑھا کر اپنی پڑھائی کا خرچہ پورا کرتے۔ میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ معاف کیجیے گا عابد صاحب، زندگی میں ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی۔ عابد طنزیہ انداز میں مسکرایا، غلط، آج کل سب بکاؤ مال ہے، اور جس محل میں آج تم کھڑے ہو، ان عمرہ کے لیے شاعری، یہ خوبصورت لفظ ان کے ایک شام بہلانے کے کام آ سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ نہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے، نہ فرصت کہ وہ روزانہ تمہیں بلا کر تمہارے فن سے محظوظ ہو سکے۔ میں تو پھر بھی تمہارے الفاظ، تمہاری سوچ اور تمہاری خیالات کی بہت اچھی قیمت لگا رہا ہوں۔ وقت ملے تو ٹھنڈے دل سے سوچ لینا۔ میں نے بڑے بڑے قلم کاروں کے مسودے
ردی کے بھاؤ بکتے دیکھے ہیں۔ میں لبنہ سے اجازت لے کر واپس چلا آیا۔ جب انسان کے پاس دولت کی بہتات ہو تو اس کے اندر کا کباڑیا دکاندار کیوں جاگ جاتا ہے؟ یہ سبھی امیر ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر لبنہ تو ان جیسی نہیں۔ میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لفظوں کے لیے ایک خاص احترام دیکھا تھا۔ میرا بھولا دل ایک بار پھر راہ بھٹکنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اگلے دن لبنہ نے مجھے یونیورسٹی میں چپ اور اداس دیکھا تو اسے لگا کہ میں گزشتہ شام اس کی ماں کے سلوک سے دل برداشتہ ہوں۔ اس نے مجھ سے معذرت کی، مگر میں نے اسے تسلی دی کہ میں اس سلوک کا عادی ہوں۔ مگر لبنہ کی سیاہ چیل سی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ مجبوراً اس کا دل بہلانے کے لیے مجھے اردو فلموں والی مثال دھرانی پڑی کہ اس کی پارٹی میں آنے سے پہلے میں نے درجن بھر ایسی فلمیں دیکھ کر خود کو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ البتہ بس ایک کمی رہ گئی کہ وہاں کوئی بڑا سا پیانو نہیں پڑا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر ایسی سچویشن میں غریب لڑکا ہیروئن کے لیے گانا گاتا ہے۔ میری یہ بات سن کر لبنہ زور سے ہنس پڑی۔ یوں لگا جیسے تیز بارش میں دھوپ نکل آئی ہو۔ مگر میں لبنہ سے چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کہہ پایا کہ فلموں میں پیانو پر گانے والا ہیرو ہوتا ہے جو مردانہ وجاہت اور خوبصورتی سے مالا مال ہوتا ہے، جبکہ میں اگر پیانو پر گانے کے لیے بیٹھ بھی جاتا تو میری وجہ سے سارا منظر دھندلا ہوا جاتا۔ جب چہرہ ہی دھول سے اٹا ہو تو آئینہ کیا کرے؟ اور پھر چند دن بعد لبنہ نے اچانک یونیورسٹی آنا بند کر دیا۔ میں نے اس کے سب دوستوں سے پوچھا مگر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آخر 5ویں دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے بنگلے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے لبنہ کے نام پر مجھے گھر کے لان تک پہنچا دیا۔ لان میں لگے سنگ مرمر کے بڑے فوارے کے پاس لبنہ کی ماں کو بیٹھے دیکھ کر میرے قدم اٹکنے لگے۔ دوسرا جھٹکا مجھے لبنہ کی ماں کی انگلیوں میں پکڑے سگریٹ کو دیکھ لگا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور سگریٹ کی راکھ چھاڑ کر بولی، لبنہ سے ملنے آئے ہو؟ میں نے سٹ پٹا کر جواب دیا، جی۔ لبنہ کی ماں نے میری آنکھوں میں جھانکا، محبت کرتے ہو میری بیٹی سے؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میری قدموں کے نیچے زمین کھینچ لی۔ لبنہ کی ماں کی آنکھیں مجھے اپنے جسم سے پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔